بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ ماہ مبارک رمضان آن پہنچا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ، اور یہ وہ دسترخوان الہی ہے کہ بہت جلد روز عید، قنوت نماز روز عید کے ساتھ کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ و اہل الجود والجبروت، اس ندا کے ساتھ یہ دسترخوان سمیٹ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ دسترخوان سمیٹ لیا جائے، اس فرصت کے لمحات کو ہمیں غنیمت جاننا ہوگا کہ جس طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو کہ یہ بادلوں کی طرح بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جس طرح سے انہی غنیمت کے لمحات کے بارے میں قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ واہ حسرتا، بعض لوگ کہیں گے کہ واہ حسرتا، جو کچھ میں نے خدا کے بارے میں انجام نہیں دیا۔ تو ایسا وقت کہ جب ہم لوگ افسوس اور پشیمانی کریں، یا اس طرح سے کہ قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ اے خدا، اگر تو میری رہنمائی کرتا تو میں شاید تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اور اسی طرح سے انسان جب اس عذاب اخروی اور رنج اخروی کو دیکھے گا تو اس وقت کہے گا کہ کاش مجھے واپس پلٹا دیا جاتا، مجھے ایک اور موقع دیا جاتا کہ میں واپس پلٹتا اور نیکیوں کو انجام دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غنیمت کے لمحات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کے اوپر خیر کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے فرصت کے لمحات میسر آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان فرصتوں سے استفادہ کرے، کیونکہ نہیں معلوم کب وہ دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ وہ لمحات ہیں جن میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ جو فرصت کے لمحات ہیں، جو غنیمت کے لمحات ہیں۔ خب سوال یہ ہے کہ واقعاً ماہ مبارک رمضان کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ کس طرح سے یہ غنیمت کے لمحات ہیں؟ کس طرح سے یہ باقی اوقات سے بہتر ہیں کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور یہ فرصت کے لمحات ہوں کہ جو ہم سے اگر گزر جائیں تو ہمیں افسوس کرنا پڑے گا؟ ان لمحات کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو روزوں کا مہینہ ہے، جو اسلام کا مہینہ ہے، جو پاکیزگی کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جو شب نزول قرآن ہے، جس کے اندر وہ مہینہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے یعنی ہماری ساری زندگیوں کے اوپر یہ وہ محیط ہیں، لہٰذا یہ وہ قیمتی لمحات ہیں کہ جس کے اندر انسان کو بندگی کرنی ہے، جس کے اندر انسان کو خدا کی طرف رغبت دکھانی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتیں باقی تمام راتوں سے بہتر، اس کے دن باقی دنوں سے بہتر، اس کے لمحات باقی لمحات سے بہتر، اور اس سے بڑھ کے اگر تم راہ خدا میں صحیح طرح سے قدم اٹھاتے ہو تو نومکم فیہ عبادہ، حتیٰ تمہارا سونا اس کے اندر عبادت ہو جائے گا، وانفاسکم فیہ تسبیح، وہ جو تم سانسیں لوگے وہ سانسیں لینا بھی تمہارا عبادت شمار ہوگا۔ بس اگر یہ اتنے ہی قیمتی لمحات ہیں ماہ مبارک رمضان کے لمحات، تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان قیمتی لمحات کو کھو نہ بیٹھیں، اور یہ جب گزر جائیں تو ہم کف افسوس نہ ملتے رہیں اور پشیمان نہ ہوں، کیونکہ پشیمانی کا روایات کے اندر ہے، قرآن مجید میں ہے
کہ انسان کو اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ انسان جب اپنے پروردگار سے کہے گا خدایا مجھے ایک دفعہ واپس پلٹا دے، تو کہا جائے گا کہ واپس جانے کا تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا واپس نہیں پلٹایا جا سکتا۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کس طرح سے ہم ان اوقات کو گزاریں کہ ہم افسوس نہ کریں، بعد میں پشیمان نہ ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام ہی اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ہر وقت، اور خصوصاً یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس کے اندر محرمات سے اجتناب کریں۔ محرمات یعنی حرام چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ کہ خود روزہ کیا ہے؟ یعنی اجتناب امر الہی کے حکم سے، حکم الہی سے، حرام چیزوں سے، حتیٰ بعض حلال چیزوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا، پرہیز کرنا، یعنی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو خداوند متعال کی رضایت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کریں۔ یعنی ہمارے کان لغو نہ سنیں، ہماری زبان لغو اور لہو نہ بولے، ہماری آنکھیں فضولیات کو نہ دیکھیں، لہویات کو نہ دیکھیں، ہمارے ہاتھ گناہ نہ کریں، ہمارے پاؤں گناہوں کی طرف چل کے نہ جائیں، اور اسی طرح سے ہم اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے پر نہ کریں، حلال چیزوں سے اپنے پیٹ کو سیر کریں، اور اپنی زبان کو شیرینی ذکر الہی کے ساتھ معطر کریں، اور اس مٹھاس کو اس مہینے کے اندر اپنی زبان کو چکھائیں۔ ذکر خدا، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس مہینے میں ہماری جو کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش کیا ہے؟ یعنی ہمارا رجحان نیکیوں کی طرف ہونا چاہیے، یعنی ہم لوگ نیکیوں کا سوچیں، خدا کے غیظ و غضب سے ہم لوگ اجتناب کریں اور ڈریں، ہماری زندگی اور ہماری بندگی ریا اور تظاہر سے، ریاکاری سے پاک ہو۔ نماز کو اول وقت ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ توڑ دیا ہے ان کے ساتھ رابطے کو جوڑ دیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ ان کی دلجوئی کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، اپنے شرعی وظائف کو اپنے اموال کے بارے میں ادا کریں۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اپنے خمس کو ادا نہیں کیا، اپنے دیگر واجبات شرعی کو خصوصاً مال کے عنوان سے ادا نہیں کیا، اس کو ادا کریں۔ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ توڑا ان سے اپنے رابطے کو بحال کریں، اپنے رابطے کو جوڑیں۔ اور اسی طرح سے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو ماہ نزول قرآن ہے، بہار قرآن ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے اندر غور و تدبر و فکر کریں، سوچ بچار کریں کہ پروردگار عالم نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم لوگ اس ماہ مبارک رمضان کی فرصتوں سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو وہ دعائیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں کہ جو بندگی اور راز و نیاز کا خزینہ ہے، کہ جو واقعاً افتخار ہے اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کے لیے کہ اس طرح کا خزانہ کسی اور مکتب کے پاس موجود نہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے سحر ہے، دعائے افتتاح ہے، اور دیگر بہت ساری دعائیں، ان کو ہم لوگ ان کا مطالعہ کریں، خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں، بلکہ بعض بزرگان کہتے ہیں خدا کے ساتھ ناز کریں۔ اتنے خوبصورت جملات ہیں کہ جس طرح سے ایک عاشق اور معشوق آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک بندہ اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ خلاصہ ہم لوگ اس ماہ مبارک رمضان کی جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے استفادہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔